الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی تھی، اور اسی میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کلام کی نظیر اور مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہے، اس لیے اس کو معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا معجزہ ہونا کئی اعتبار سے ہے، اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والا اس کو سنتا ہے تو اس کی ایک عجیب تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ تاثیر آپ کو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔ انتہائی مؤثر ترین کلام، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جیسے کہ قرآن کریم ہے، جو دلوں میں گداز پیدا کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے، دل کی کایا پلٹ کر دیتا ہے، انسان میں ایک عجیب قسم کا جذبہ اور نیکی کی طلب اور فطرت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی کلام دوسرا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور اس کی یہ تاثیر ظاہراً بھی ہے اور باطناً بھی ہے۔ اس کی ظاہری تاثیر تو یہ ہے کہ سننے والے اس کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انتہائی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات بیدار ہونے لگتے ہیں۔ اور باطنی تاثیر یہ ہے کہ دل میں اس کا اثر ہوتا ہے اور دل کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ بے ایمان آدمی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کافر لوگ کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، معصیت والے معصیت سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ اس کی روحانی اور باطنی تاثیر ہے۔ تو ظاہری تاثیر بھی ہے اور باطنی تاثیر بھی ہے۔ ظاہری تاثیر کے کئی واقعات تاریخ کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ اسی میں ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن پڑھتے تھے اور جب قرآن کریم سنتے تھے تو آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا تھا اور آپ رونے لگتے تھے۔ بے شمار صحابہ کے بارے میں تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر روایات موجود ہیں کہ ان حضرات نے قرآن پاک کو سنا، یا یہ کہ قرآن پاک انہوں نے پڑھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب یہ لوگ قرآن کریم کو سنتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا گیا اس کلام کو جب یہ لوگ سنتے ہیں تو اس کا اثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ اس کی ظاہری تاثیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ تم قرآن مجھ کو سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ کو عجیب لگا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا اور آپ مجھے فرما رہے کہ میں آپ کو سناؤں؟ میری کیا بساط ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ
آپ کو میں قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، لہذا تم سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر سنانے لگا قرآن کریم، اور سورہ نساء کی آیتیں پڑھتا رہا۔ پڑھتے 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 بہت دیر تک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ختم کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو پڑھنے والے تو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اور آپ کے اوپر اس کا یہ ظاہری اثر ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مکے والوں نے صحابہ کرام کو بہت پریشان کیا تو حضرات صحابہ میں سے بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہم کو ملک حبشہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو کچھ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے لوگوں کی شدت، سختی اور ان کی بد اخلاقی، بد کرداری، ان سب چیزوں سے تنگ آ کر اللہ کے نبی کی اجازت سے ملک حبشہ کو ہجرت کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو مکے کے لوگ یعنی کافر لوگ وہاں بھی ان کو اطمینان سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے کچھ لوگ اور جا کر بادشاہ کے پاس شکایت کرنے لگے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا اسمہا نجاشی، وہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کو جا کر کہا کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، لہذا آپ ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا میں صرف تمہاری بات کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتا، میں پہلے تحقیق کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا پولیس والوں کو اپنی کہ تلاش کرو کہ مکے کے یہاں کون لوگ آ کے بسے ہیں۔ تو اب تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ایک جگہ پر آ کے ٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا پیغام ان کو سنایا گیا کہ بادشاہ آپ کو اپنے دربار میں طلب کر رہے ہیں، چلیے۔ تو یہ صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا کہ چلیں گے، لیکن ہم میں سے ایک آدمی متکلم ہوگا، بات ایک آدمی کرے گا، سب نہیں بات کرے گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر دیا۔ وہ تا سے تیار ہے، یہ اردو کا تیار تے سے ہے۔ حضرت جعفر تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں متکلم بن جاؤں گا۔ اب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد سے آئے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے ایک بڑی پیاری تقریر کی وہاں پر، ایسی تقریر جو لاجواب تھی۔ عربی کے اندر ان کی وہ تقریر جو ہوئی تھی آج بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ مکے کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ بتوں کے پجاری تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، فسق و فجور کیا کرتے تھے، زنا ہمارے ہاں عام تھا، جھوٹ، بدماشی یہ سب ہمارے عام، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، بڑی بدکاریاں، بڑی عریانیاں، بڑی فحاشیاں، بڑی غلط کاریاں، غرض یہ کہ پورے کا پورا نظام ٹھپ تھا۔ ایسے ماحول میں ہم میں سے ایک آدمی پیدا ہوا
جس کے قبیلے کو ہم جانتے ہیں، جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان میں پلا اور بڑھا، اس کی سچائی کو ہم نے دیکھا، اس کے پاکیزہ اخلاق کو ہم نے دیکھا، اس کے کردار کو ہم نے جانا، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی ثقافت، یہ سب چیزیں بالکل آشکارا تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں ایک دعوت لے کر تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ بس جب ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ ان کی تعلیم تھی کہ نماز قائم کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اور ان کی تعلیم تھی کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، غارت گری نہ کرو۔ یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ جب انہوں نے یہ بہترین تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی، ہم نے ان کی تعلیمات کو قبول کر لیا، ان کو اللہ کا نبی سمجھ کر ان کے اوپر ایمان لائے، تو وہاں کے لوگوں نے ہم پر ظلم کرنا شروع کر ڈالا۔ جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کو نہ سہتے ہوئے برداشت کے قابل نہ ہوا، تو ہم وہاں سے چلے آئے پناہ لینے کے لیے آپ کے ملک میں۔ اگر آپ ہم کو اپنے ملک میں پناہ دیتے ہیں تو ہم یہاں پر رہیں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پناہ نہیں دیں گے تو ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی نا تقریر؟ یہ میری تقریر نہیں، یہ تقریر کس کی ہے؟ حضرت جعفر طیار کی۔ لیکن انہوں نے جو تیار کی تھی تقریر، وہ تو پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ میں نے تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آج بھی ان کی وہ تقریر کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ پورا دربار گونج رہا تھا ان کی آواز سے۔ دربار کے اندر سارے درباری موجود تھے، مشیران سلطنت موجود تھے، وزیر موجود تھے، اور لوگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے پادری بھی وہاں موجود تھے۔ وہ سب کے سب یہ سن رہے تھے ان کی تقریر، اور بادشاہ بھی سن رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، یہ باتیں تو جو تم نے کہی ہیں یہ مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن اب میرے ایک سوال کا جواب دو کہ وہ آدمی جو تم میں پیدا ہوا، بڑھا، پلا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے تعلیمات تم کو دی، اس کے اوپر کوئی اللہ کا کلام بھی نازل ہوا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ جی ہاں، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ سنا دو۔ بڑا عجیب موقع تھا، دربار سجا ہوا ہے اور بادشاہ خود بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے، اس بات کا موقع کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھنی شروع کی، اور آیتیں بھی وہ انتخاب کی جو سورہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم کا ابتدائی حصہ وہ انہوں نے تلاوت کرنا شروع کیا، اور اس مریم سورت کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ موجود ہے، اور انہی کے نام پر پوری سورت بھی ہے، اور اسی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بھی بات موجود ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، کس طرح معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا تھا، بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ یہ پورے کا پورا قصہ وہاں موجود ہے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نہیں مانتے تھے، یعنی یہودی لوگ، انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا الزام رکھا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا کی، تو بچپن میں وہ کیسے بولنے لگے تھے۔ انہوں نے 2-3 دن کے بچے ہونے کے باوجود شیر خارگی کے عالم میں اللہ کی طرف سے بات پا کر، قوت پا کر، طاقت پا کر کلام کیا تھا، جس کا ذکر اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ یہ پوری کے پوری آیتیں وہاں پر گونج رہی تھی دربار کے اندر بادشاہ کے۔ کیا منظر ہوگا ذرا سوچئے، ذکر ہو مریم کا،
ذکر ہو عیسیٰ کا، ذکر ہو عیسیٰ کی پیدائش کا معجزانہ طریقے پر، اور پھر بچپن میں ان کے اس معجزے کا کہ 3 دن کے چھوٹے سے ہونے کے باوجود اور ایسا بچہ، ایسی عمر کا بچہ جس میں کوئی بولتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا کر دی اور انہوں نے اپنی نبوت کا ذکر کیا اور بھی مختلف باتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے کا سارا قصہ وہاں پر سنایا جا رہا تھا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے، اور پورا دربار گونج رہا تھا۔ جب یہ ہو رہا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ بھی اور بادشاہ کے جتنے درباری تھے وہ سب کے سب رو رہے تھے، حالانکہ ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے، بس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، معلومات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر اس کلام کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی رونے لگتا ہے، بادشاہ کے تمام حواری بھی رونے لگتے ہیں اور اس کے مشیران بھی رونے لگتے ہیں، پورے کا پورا دربار رونے کی آواز سے گونجنے لگتا ہے۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ انہی لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے دربار کا وہ حال جبکہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر۔ یہ تاثیر ایک معجزانہ کیفیت اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ جو اس کو سنتا ہے اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی رونا شروع کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مکے کے سرغنے ایک بار جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روز روز بڑے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے درمیان، محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کوئی ایک آدمی جائے اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آئے اور ان کو ایک پروپوزل پیش کرے۔ کیا پیش کرے؟ یہ پیش کرے کہ وہ اپنی اس تحریک کو چھوڑ دے، اپنے اس کام کو چھوڑ دے، اپنے اس مشن کو چھوڑ دے، توحید کی بات کو چھوڑ دے، اپنی نبوت والی بات کو چھوڑ دے، بتوں کے سلسلے میں کچھ کہنا چھوڑ دے۔ اگر وہ یہ چھوڑ دیں گے تو ہم جو وہ چاہیں گے ان کی بات کو پورا کر دیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے حاکم بن جائیں، بادشاہ بن جائے، تو ہم یہاں کے ان کو بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی کرے تو ان کے لیے تمام سامان عیش و عشرت ہم ان کے لیے جمع کر دیں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ مال دولت ان کے پاس میں جمع ہو جائے، سونا چاندی کا ذخیرہ جمع ہو جائے، تو جتنا وہ مانگنا چاہتے ہو مانگ لیں، ہم اتنا ان کو سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ دے دیں گے۔ حاکم بنانے تیار، مال چاہتے ہیں تو مال دینے تیار، عیش و عشرت چاہتے ہیں تو عیش و عشرت کی زندگی دینے کے لیے تیار۔ کوئی ایک آدمی جائے اور ان سے گفتگو کر کے آئے، اس کے لیے تیار ہوا۔ ایک شخص ولید بن عتبہ، وہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، جانے کے بعد اس نے اپنی بات پیش کی اور کہا کہ مجھے مکے کے سرداروں نے بھیجا ہے اور آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پروپوزل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو اس نے یہی سب باتیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے عتبہ، کیا تو اپنی بات سے فارغ ہو گیا؟ تو نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا کہ ہاں، جو بات میں لے کر آیا تھا
وہ آپ کے سامنے میں نے پوری پیش کر دی ہے. اب آپ اس کا جواب دیجئے کہ آپ ان میں سے کون سی چیز چاہتے ہیں. آپ حاکم بننا چاہتے ہیں وہ بھی منظور، اگر آپ یہاں کے رئیس بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کو منظور، اور اگر آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہر طرح کے اسباب آپ کے دلیے دینا یہ بھی ہم کو گوارا اور منظور. آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی بات پوری کر دی ہے، اب ذرا میری بات سنو. یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کر ڈالا. سورہ حامیم سجدہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان آیتوں پہ آئے جہاں پر اللہ نے کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہیے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اسی طرح کی بجلی کی کڑک سے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر بجلی کی کڑک آئی تھی. اگر تم نہیں مانتے، اگر تم اعراض کرتے ہو، فَإِنْ عَرَضُوا اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تم کو ڈراتا ہوں اسی طرح کی بجلی سے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود پہ آئی تھی. جب ان آیتوں کو پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سامنے کو آیا اور اللہ کے نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گزارش کرنے لگا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ابھی آپ یہ کلام پڑھنا بند کر دیجئے. اگر آپ نے اس کو نہیں بند کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو کلیجہ پھٹ جائے. بھائیوں اندازہ کرو کیا تاثیر ہے اللہ کے خلاف. جو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، ابو جہل بھی اور بھی اس طرح کے لوگ، امیہ بن خلف وغیرہ، وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا کیا لائے گا، خبر کیا لائے گا. تو کچھ دیر کے بعد جب گیا تو دور ہی سے عتبہ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا میرا خیال ہے بھائیو جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے. کہنے لگا کہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے. اس کو قرآن نے بدل دیا، محمد نے بدل دیا ہے. وہ آ کر کہنے لگا میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، میں نے بہت بڑی بڑی شاعری سنی ہے، لیکن جو کلام میں نے ان کی زبان سے سنا ایسا کلام تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. تو بھائیو یہ ہے تاثیر جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر رکھی ہے، یہ اس کی ظاہری تاثیر ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں امریکہ میں رہتا تھا، تو امریکہ کے زمانے قیام میں مصر کے مشہور قاری عبد الباسط عبد الصمد وہ وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے اور ان کی مجلسیں ہوتی تھی. ان کی مجلسوں میں میرا بیان ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ مختلف عنوانات پر جو آیتیں وہ پڑھتے تھے ان میں سے کسی پر میں واعظ کہتا، بات کہتا، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. ایک بار ایک مجلس تھی تو اس مجلس میں ایک آدمی نے قاری صاحب سے سوال کیا کہ آپ دنیا بھر میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی انوکھا واقعہ ہو تو سنا دیجیے. یہ ایک سوال کس سے کیا؟ قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب سے. کہتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعات تو بہت پیش آئے عجیب و غریب، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جب جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، اور آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ دماغ کے آدمی تھے، اور کمیونسٹوں سے بڑے تعلقات تھے. ماسکو بھی ان کا جانا آنا رہتا تھا سیاسی طور پر. تو کہتے ہیں کہ ایک بار جمال عبد الناصر نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ میرا ماسکو کا سفر ہے فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کا،
اور اس سفر میں آپ کو میرے ساتھ میں چلنا ہے۔ تو قاری صاحب کو جمال عبد الناصر کا پیغام پہنچا، کہتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا۔ جب وہ تاریخ آئی تو ان کے ساتھ میں سفر ہوا، ماسکو کا سفر تھا، وہاں پر ان کے سیاسی پروگرام ہوا کرتے تھے، مختلف جگہ پر سیاسی پروگرام، اور جتنے جمع ہوتے تھے وہ سب کے سب غیر مسلم، بلکہ سب کے سب کمیونسٹ دماغ کے لوگ۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ان کی مجلس ہوتی تھی، یعنی میٹنگ ہوتی تھی، تو میٹنگ کے اندر مجھ کو بھی لے جاتے تھے اور اپنے پاس میں بٹھاتے تھے، اور جب میٹنگ کا آغاز ہوتا یا اس کا اختتام ہوتا تو اس موقع پر وہ لوگوں سے کہتے کہ میرے ساتھ یہ میرے ساتھی آئے ہیں، یہ کچھ پڑھیں گے، آپ لوگ ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح مختلف مجالس میں یہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے کہا گیا قرآن پڑھنے، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی۔ میں جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے کمیونسٹ لوگوں کا ہے، وہ سارے کے سارے رو رہے ہیں، وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے ان سب لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، بس اتنی بات معلوم کہ انہوں نے جو پڑھا اس نے ہمارے دل کے اوپر اثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن تھا جو پڑھا جا رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں۔ تو بھائیوں یہ تاثیر ہے قرآن کریم کی کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور انسان کی کایا پلٹ ہوتی ہے۔ ظاہری تاثیر کے ساتھ باطنی تاثیر اس کی اصل تاثیر ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر انقلاب آ گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کیا حال تھا دنیا کا؟ دنیا کے اندر سوائے غلط کاری کے کچھ نہ تھا، سوائے فساد کے کچھ نہ تھا، سوائے بے حیائی کے کچھ نہ تھا، قتل و غارت گری کے سوا کچھ نہ تھا۔ ساری دنیا کے اندر فساد کا بازار گرم تھا، قتل کا بازار گرم تھا، عیاشی کا بازار گرم تھا، فحاشی کا بازار گرم تھا۔ غرض یہ کہ ہر جگہ پر فساد ہی فساد تھا، نام کو بھی اچھائی موجود نہ تھی۔ لیکن جب یہ قرآن لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف 23 سال کے چھوٹے سے عرصے میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا، پورے نظاموں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اقتصادی نظام ہو، تعلیمی نظام ہو، تہذیب و ثقافت کا نظام ہو، اسی طریقے پر معیشت کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، تمام نظاموں کو چینج کر کے رکھ دیا اور ٹوٹلی چینجز لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کی بدولت۔ تو قرآن کریم ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ ظاہری تاثیر کے ساتھ باطنی تاثیر بھی ہے کہ دل کو، دماغ کو، انسانوں کو، نظریات کو، خیالات کو، سب چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے تھے جادو ہے یہ جادو، ارے یہ وہ جادو نہیں ہے، یہ روحانی جادو ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظاہری جادو، یہ ظاہری جادو نہیں، یہ تو ایک باطنی جادو ہے، یہ کلام کی وہ تاثیر ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے ان من البیان لسحرا، بیان کے اندر بھی جادو ہوتا ہے۔ قرآن اس کی سب سے بڑی نظیر ہے، قرآن سب سے آگے نمبر اول ہے کہ قرآن کریم کی یہ تاثیر واقعی ایسی تاثیر ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا نے ہر جگہ پر اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ آپ کو واقعہ تو معلوم ہے، پہلے بھی میں نے سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن جب ان کی بہن کے گھر گئے، یہ سن کر کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، وہاں جا کر بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے تم جو پڑھتے ہو قرآن وہ مجھ کو دکھاؤ کیا ہے۔ جب اس کو دکھایا، ان کو دکھایا گیا اور اس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی موجود تھی، تو اس کو پڑھتے ہی دماغ چینج ہو گیا، اس کو پڑھتے ہی ایک دم انقلاب پیدا ہو گیا۔ جو عمر کے گھر سے نکلے تھے
محمد کا سر لینے کے لیے وہی ابھی تھوڑی دیر کے اندر قرآن پڑھ کر اپنا سر محمد کی گردن میں، محمد کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنا بڑا انقلاب، عجیب و غریب انقلاب، صرف چند آیات نے ان کے دل و دماغ پر ایسی تاثیر پیدا کر دی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو سنا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان کے حالات بدلتے چلے گئے، اور آج بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے۔ اس لیے قرآن کو غور سے سننا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے، اس کے مضامین کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، چلے جا رہے تھے 300-400 ڈاکوؤں کی ٹیم کو لے کر، اور مختلف جگہ ہدایت دے رہے تھے۔ ایک ٹیم کو کہ تم ادھر کو جانا ہے، کسی کو کہہ رہے تھے تم ادھر کو جانا ہے، تم فلاں محلے میں جانا ہے، تم فلاں علاقے میں جانا ہے، اور پھر اپنی ایک ٹیم کو لے کر ایک علاقے میں پہنچے تھے، اور وہاں رات کا سمے تھا، اور اسی وقت جب وہ ایک گھر کے اوپر حملہ کرنے کی نیت کر رہے تھے، اسی گھر کے اندر سے کسی بندے کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بندہ رات میں بیٹھ کر اللہ کا لاڈیلا محبوب پاکیزہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کے سامنے لوگوں کے دل جھک جائے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، خشوع کے معنی جھک جانا، ان کے دل جھک جائے اللہ کے ذکر کے سامنے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے کلام نازل کیا قرآن اس کے سامنے۔ کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ ایک آیت تھی، پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، معلوم نہیں کون سے دل سے پڑھ رہا تھا، معلوم نہیں کیسی زبان سے پڑھ رہا تھا، معلوم نہیں کیسے دل سے، اور دل کے اندر کی آواز زبان سے اس کی نکل رہی تھی کہ جب فضیل بن عیاض کے کانوں سے ٹکراتی ہے، غور سے سننے لگتے ہیں، اور وہ آدمی بار بار اس آیت کو دہراتا ہے، اس کا تکرار کرتا ہے، یہ کھڑے کھڑے سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، یہ کہہ کر اسی وقت میں توبہ کرتے ہیں، اور اپنے سارے ماتحت لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے میں نے توبہ کر لی، اللہ کا کلام میں نے سن لیا ہے، اب اس کے بعد چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں ڈالوں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہاں سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا جو بے نظیر انقلاب تھا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے، اللہ والوں کی صحبت پا پا کر، کہ ان کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ایک زمانے میں ان کی خدمت کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت جایا کرتی ہے۔ امام احمد کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کی بزرگی اور ان کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، ارے اتنے بڑے عالم کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور ان کے تقویٰ و طہارت وہ بھی بے نظیر، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی، حدیث کی خدمت، فقہ کی خدمت، بہت بڑے فقیہ تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے اور مجتہد و امام تھے، اسی طریقے پر امام احمد بن حنبل بھی اپنے زمانے کے اندر اسی جو ہے فقہ اور جو فقہ کے ایک بہت بڑے مجتہد تھے، امام تھے۔ تو بھائیو اتنا بڑا آدمی، لیکن فضیل بن عیاض کی جوتیاں وہ سودی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کسی نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، آپ کی دنیا بھر کے اندر شاگرد، محدثین آپ نے پیدا کیے، فقہاء آپ نے پیدا کیے، اللہ والے آپ نے پیدا کیے، آپ کا اتنا بڑا اونچا مقام،
اور آپ فضیل بن عیاض کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں اور ان کی مجلس میں آتا ہوں کہ ہم حروف اور نقوش پڑھتے ہیں اور یہ ہم کو معانی پڑھایا کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے قرآن کریم کا انقلاب، قرآن کریم کی تاثیر جو دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے اور دلوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے عظیم کلام سے آج امت مسلمہ غافل ہے، اس کو پڑھنے سے غافل، اس کو سیکھنے تک سے غافل، اور اس کے معانی اور اس کے مضامین کو سمجھنے سے بھی دور۔ حالانکہ یہ سب ہماری ضرورت، یہ آیا کلام دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے، ہدایت کا نظام قائم کرنے، دنیا کے اندر بہترین نظام قائم کرنے، تمام فسادات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے، تمام غلط کاریوں کو دنیا سے ختم کرنے، یہ ایسا انقلاب والا کلام تھا، اس لیے اس کو اللہ نے دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ لیکن آج ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو سیکھتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ہماری ذمہ داری تھی۔ اس لیے عہد کرو ہم قرآن پڑھا کریں گے، ہم قرآن سیکھیں گے اور قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، قرآن کریم کو یاد بھی کیا کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ عمل بھی کریں گے۔ اگر بھائیوں آج ہم نے قرآن پر صحیح عمل کرنا شروع کر ڈالا، صحیح طور پر اس کو سمجھنا شروع کر ڈالا، دنیا کے اندر انقلاب آج بھی آئے گا جیسے کہ اس زمانے میں آیا۔ وہی قرآن آج موجود ہے، اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے، سب کچھ وہی موجود ہے، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اسے طاق نسیان میں رکھ دیا، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس قرآن کو عام کیا جائے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب یہ لوگوں کے سامنے ہمارے عمل کے ذریعے آئے گا، دنیا والے دیکھیں گے یہ ہے قرآن اور وہ اس کے قریب آئیں گے۔ ابھی تو ہم نے ان کو بتایا نہیں، آج تک ہم نے ان کے سامنے کھولا نہیں راز قرآن کیا ہے، اس کی صداقتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں بھئی اس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل و کردار سے لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے غلط، سمجھانے والے ان کو غلط سمجھا رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے متعصبین کا طبقہ، اور زیادہ تر یہ سیاسی ذہن رکھنے والا ہوتا ہے، اسے تو اپنی حکومت چاہیے، اسے تو اپنی سیٹ چاہیے، اس لیے وہ لوگوں کو لڑانے کی محنت کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ اسلام کی حقانیت کو جاننے کے باوجود اپنے عوام کو بہکاتے ہیں اور ملک کے رعایا کو بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو دہشت گردی کی تعلیم ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کو صاف نہیں کیا، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو کہ بھئی قرآن میں ہے کیا، اس کے اندر کیا کیا پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ قرآن کی ایک تعلیم ایسی ہے کہ اگر اسی کو کھل کر دنیا کے سامنے ہم پیش کر دے، ساری دنیا متاثر ہوگی اور بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہاں خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، دیکھیے اللہ نے خطاب کیا انسانوں سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، تمام دنیا کے انسان اس میں آ گئے، چاہے وہ ہندوستان کے ہو، چاہے وہ پاکستان کے ہو، چاہے وہ عربستان کے ہو، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہو، فرانس و جرمنی کے رہنے والے ہو، کسی بھی دنیا کے خطے کے رہنے والے ہو، کالے ہوں کہ گورے ہوں اور کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، وہ تمہارا پروردگار الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کے سب کو ایک نفس یعنی آدم سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اسی ایک
ایک مرد ایک باپ، ایک مرد اور ایک عورت، انہی دو سے پوری دنیا کے انسانوں پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے انسان دنیا میں موجود وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت یعنی آدم و حوا، انہی کی اولاد جو کچھ کے موجود ہے۔ اس سے اللہ نے بتایا کہ تمام کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، بھائی بھائی ہے۔ بھائی چارگی کا اس سے بڑا کوئی سبق ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی سبق کہیں پڑھایا گیا ہے؟ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ اسے بھائی بھائی قرار دے رہے، سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، یہ جب کلام نازل ہوا موقع ایسا تھا، حالات وہاں پر ایسے تھے کہ قبیلے بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں جنگیں چلا کرتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارنے کے لیے تیار تھا۔ ایسے ماحول کے اندر جب یہ آواز گرجتی ہے، آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آواز گونجتی ہے تو دنیا کے اندر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ ارے یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو قبیلے لڑ رہے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس میں یہ کلام نازل ہوتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو اور تم سب کے سب بھائی بھائی ہو۔ بھائیو، یہ کلام آج اللہ کا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ بھائی چارگی کا پیغام کسی کتاب نے نہیں پیش کیا اور کسی انسان نے نہیں پیش کیا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے ساری دنیا کو پیغام دیا۔ آج ہم نے اس پر عمل خود بھی نہیں کیا، دوسروں کو دکھایا بھی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تاثیرات کو ہم قبول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اعلان ہے، دو اعلان کرتا ہوں۔ ایک اعلان تو ابھی آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا اعلان ہوا۔ دارالعلوم دیوبند سب جانتے ہیں تعارف کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا میں اس کا الحمدللہ نام موجود ہے۔ وہاں کے اکابرین نے جو خدمت انجام دی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اسلامی تاریخ کی اور سیرت نبوی کی اور حضرات صحابہ کرام کی شخصیات کے سلسلے میں اور اکابرین امت کی، یہ ایسے واضح نقوش ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تا قیامت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ نے دارالعلوم دیوبند سے بڑی عظیم خدمات، ایسی عظیم شخصیات وہاں سے رونما ہوئی اور پیدا ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ قدما کی طرف چلے گئے۔ جہاں کبھی سنتے تھے ابن حجر اسقلانی پیدا ہوئے، سنا جاتا تھا کہ علامہ عینی پیدا ہوئے، سنا جاتا تھا امام غزالی پیدا ہوئے، سنا جاتا تھا کہ ایسی ماہر شخصیات پیدا ہوئی مختلف علوم کی اور فنون کی۔ ایسی شخصیات اس آخری دور میں دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئی۔ ابن حجر جیسی شخصیات بھی آئی یہاں، اور علامہ عینی جیسی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی یہاں، غزالی و رازی جیسی شخصیات بھی پیدا ہوئی یہاں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو بالی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے علوم شرعیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ کا ایک ایسا وافر حصہ عطا فرمایا تھا کہ آج بھی دنیا دنگ ہے کہ اللہ نے ان کو کیا علم عطا کیا تھا۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، ایسی دقیق اور ایسی عظیم اور ایسے عنوانات پر کہ علماء دنگ ہیں۔ علماء کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اسے حل کرتے بیٹھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھتا ہوں تو ایک بار پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، 3-4 دفعہ مجھے پڑھنی پڑتی ہے تب جا کے سمجھ میں آتی ہے۔ اسے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنے اساتذہ کے سامنے، مدرسے کے
اور اسی طرح طلباء کے سامنے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر غزالی وہ رازی کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو شاید رازی وہ غزالی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، شاید رازی اور غزالی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ غزالی کی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، ساری دنیا پڑھتی ہے ان کو، طلباء بھی پڑھتے ہیں، اساتذہ بھی پڑھتے، طلباء ہی پڑھتے ہیں تو اساتذہ کیوں نہ پڑھے؟ لیکن بھائیوں، اور اسی طرح رازی کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں اردو میں ہیں، لیکن اسے بھی حل کرنے کے لیے شرح کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ چنانچہ کئی ان کی کتابوں کی مختلف علماء نے شروحات لکھی۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ، جو ابھی قریب گزشتہ 2 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے بھی ان کی بعض کتابوں کی شرح لکھی، اور بھی بعض علماء نے لکھی۔ میں بتا رہا ہوں ایسی ایسی شخصیات دارالعلوم دیوبند کی، اللہ نے اس کی خدمات کو 4 دانگ عالم روشن کیا، پھیلایا اور اس کو مستند بنایا۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی علاقے میں چلے جاؤ، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو آپ خدمت دین کے اندر مشغول پائیں گے۔ میں نقل کیا کرتا ہوں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا قول، جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنے ایک سفر نامے میں انہوں نے لکھا، اور جس زمانے میں انہوں نے یہ سفر نامہ لکھا اس وقت تک انہوں نے 56 ملکوں کا سفر کیا تھا، اس کے بعد بھی کیا، اور یہ لکھے ہوئے بھی میرے خیال سے 30 سال ہو گئے کتاب۔ 30 سال کے بعد اب تک کتنے کیے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے میں نے 56 ملکوں کا سفر کیا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان 56 ملکوں میں جاتے آتے دیکھتے بھالتے یہ محسوس ہوا کہ جس علاقے میں بھی جاؤ وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فرزند خدمت دین کے اندر مصروف ملتا ہے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی برکت۔ اللہ نے اس کے علم کو، اس کے فیض کو، اس کی نورانیت کو، اس کی روحانیت کو 4 دانگ عالم پھیلا دیا۔ بہرحال ایسا ادارہ ہمارے ہندوستان میں قائم ہے، دائم ہے، اللہ اسے باقی رکھے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور اسے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ بھائیوں، اس کا بجٹ کیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا۔ خدمات کے سلسلے میں اجمالی اشارہ کافی ہے، اور میں ایک بات اور نقل کر دوں یہاں، اس کو کہے بغیر شاید مجھے سکون نہ آئے، شاید مجھے نیند نہ آئے۔ وہ کیا؟ ابھی قریب زمانے میں مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، علامہ رشید رضا مصری، دارالعلوم دیوبند بھی وہ تشریف لائے ان کے زمانے میں۔ انہوں نے ایک انگریز کی کتاب پر مقدمہ لکھا ہے۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر اس نے احادیث کی 14 کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کا انڈیکس بنایا ہے۔ اللہ کبھی کبھی کافروں سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا، کیا بھی ہے بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں۔ ایک انگریز نے احادیث کی 14 کتابوں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور بھی ایسی کتابیں احادیث کی، ایسی 14 کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کا انڈیکس بنایا۔ انڈیکس سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یعنی حدیث کا ایک لفظ ہے، وہ لفظ کہاں کہاں آیا ان 14 کتابوں میں حوالہ اس کا موجود۔ وہ لفظ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، الف کا لفظ ہے، الف کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے وہ بتائے گا یہ لفظ بخاری میں اس جگہ آیا، ترمذی میں اس جگہ آیا، ابو داؤد میں اس جگہ آیا، فلاں کتاب میں اس جگہ آیا۔ اب اس کتاب کو دیکھ کر وہ لفظ نکالنا بڑا آسان ہو گیا۔ اس پر علامہ رشید رضا مصری نے مقدمہ لکھا، عربی میں ہے وہ۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا، اگر گزشتہ صدی میں ہندوستانی علماء نے حدیث کی خدمت نہ کی ہوتی تو پھر دنیا سے حدیث کا علم رخصت ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی عالم اس کا ان کے الفاظ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستانی علماء
دل میں دی علم حدیث کی خدمت گزشتہ صدی کے اندر انجام نہ دیے ہوئے تھے تو دنیا سے علم حدیث رخصت ہو جاتا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں وہ کام نہیں ہو رہا تھا جو آپ کے ہندوستان کے اندر ہو رہا تھا. اور دارالعلوم دیوبند سے تقریباً 100 کتابیں نکلی ہیں حدیث پاک کی. بہرحال بھائیو ایک ٹاپک ہے مستقل بیان کرنے کا، اور یہ خدمات اگر بیان کی جائیں تو اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے. بتانا یہ ہے کہ اس ایسے عظیم ادارے کو اللہ نے ہمارے ہندوستان میں رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے ایک شان ہے، ہمارے لیے ایک ناز ہے. اس لیے ہمیں سب کو مل کر اس ادارے کی خدمت کرنا چاہیے. اس ادارے کو چلانے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی شان کو باقی رکھنے کے لیے دارالعلوم کی ضرورت ہے. یہ ہماری شان ہے. اگر ہم نہ کریں خدمت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں چلائے گا. اللہ تو 50 راستے نکال دے گا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہوگی کہ ہمارا مال اس میں لگے، ہماری کچھ خدمت اس کے لیے ہو جائے. بہرحال میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی سے کہ وہ ضرور بالضرور اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرے اور کرانے کی بھی کوشش کرے. اپنے بھائیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں تعارف کرا کر اس سلسلے کے اندر آگے لانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہم سب کا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو باقی و جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دوسرا اعلان یہ بھی ہے، وہ بھی چندہی کے متعلق ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیح العلوم جو ہمارا ادارہ ہے اس کا چندہ رمضان مبارک میں بھی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے باہر دفتر قائم ہے. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات دن میں دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے یہاں بازو جو دفتر ہے اس میں لا کر دے دیں. وہاں عبد الرحمن صاحب منشی موجود ہیں، ان سے آپ رسید وصول کر سکتے ہیں. اور شام میں اگر اس وقت دینا چاہیں تو یہاں شام میں دفتر قائم رہتا ہے، ذمہ داران مدرسہ وہاں پر موجود. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی آپ خدمت انجام دیں. ایک سوال بھی آ گیا ہے ساتھ ساتھ، گھر کے ایڈوانس پر دی گئی رقم پر زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہاں میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ میری ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ کے اہم اور جدید مسائل. 350 صفحات کی وہ کتاب ہے جس کے اندر احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اہم ضروری مسائل کے ساتھ ساتھ جدید مسائل جو اس دور میں پیدا ہو گئے. پہلے وہ نہیں تھے. مختلف حالات مختلف مسائل نئے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر علماء کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ حنفیہ کی روشنی میں اور اکابر علماء کی تحقیقات کی روشنی میں مسائل کو پیش کرے. اس کتاب کے اندر اس طرح کے تمام موضوعات پر الحمدللہ تفصیلی بحث موجود ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتاب باہر ملے گی، اس کو خریدیں. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. یہاں پوچھتے ہیں بول دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. کبھی بولنے میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے تو سننے میں تو بہرحال ہو سکتی ہے. ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، وقت تو کافی ہو گیا. ایک بار ایک مولانا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مولانا کیا آپ نے 11ویں شریف کے سلسلے میں بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ 11ویں شریف دلیل سے ثابت ہے؟ تو میں چونک گیا. میں نے کہا کہ بھئی عجیب و غریب سوال ہے. 11ویں شریف اور اس کا ثبوت میں پیش کروں، یہ تو میرا کبھی تصور بھی نہیں گیا. میں نے کہا کیوں آپ ایسا سوال کر رہے ہو؟ جاننے والے تھے میرے، پہچاننے والے دوست مولانا. میں نے کہا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں جو ابھی آپ کے ہاں جمعہ پڑھ کے آئے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ مولانا نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ 11ویں شریف ثابت ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے. انہوں نے دلیل بھی بیان کی، یہ بول رہے میرے سامنے. مجھے بڑی ہنسی آئی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا بیان میں کہ جو لوگ
11ویں شریف مناتے ہیں وہ ایک من گھڑت دلیل دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ 11ویں شریف مناتے ہیں وہ ایک من گھڑت دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل میں نے سنا دی ان لوگوں کی دلیل، پھر میں نے اس کا رد کیا۔ اب بیچارہ شاید سو رہا تھا جب میں نے رد کیا، اتنا تو سمجھ میں آ گیا ان کو، باقی سب بیان سو کے سن لیا، اور جتنا ہے وہ لے جا کے مولانا کے سامنے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا تو ہرگز بیان نہیں کر سکتے ایسا، لیکن اس نے کہا نہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولانا نے بیان کیا۔ دونوں کی بحث ہونے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے مسائل سکون اطمینان سے بیٹھ کر سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت سوال کیا گیا ہے کہ گھر کے ایڈوانس پر دی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ دیکھیے پہلے تو سمجھیے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ ایڈوانس کی جو رقم ہوتی ہے وہ ایک ضرورت میں گویا لگی ہوئی ہے، اسے کہ بغیر ایڈوانس کے گھر نہیں ملتا، گھر لینا ہو تو ایڈوانس دینا پڑے گا، وہ مشغول ہو گئی رقم وہاں۔ اس لیے اکثر بیشتر علماء کے نزدیک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اسی کہ وہ قرض کی طرح اٹکی ہوئی رقم ہے اور قرض پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کی آمدنی کے وسائل اچھے ہوں بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دے، اور اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ واجب نہ ہونے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔